अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम समन असद है और इस वक्त मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में मौजूद हूँ। और कासिम भाई के साथ नशस्त होती है जब भी यहाँ पर मेरा सेशन होता है। चूँकि मैं यहाँ का एक ग्रूमिंग सेक्शन जो है वो देखती हूँ और अल्लाह की तरफ से ये मौका मिलता है कि कासिम भाई के साथ थोड़ा वक्त मिल जाता है बात करने का, तो वो एक गनीमत होती है मेरे लिए। तो अक्सर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही होती है, जनरल जैसा आप डिस्कशन करते हैं। कभी कभार कैसी सिचुएशंस आती हैं कि आपके जो रिश्ते हैं ना, वो आपको लगता है कि इम्तिहान में पड़ गए हैं, आप इम्तिहान में पड़ गए उन रिश्तों को लेकर और किस तरह बैलेंस करना है। इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सगे बहन भाइयों की तरह की मोहब्बत है। मैंने कासिम भाई से कहा, कासिम भाई ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक, वैसे इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो कासिम भाई क्या ख्याल है इसके ऊपर? जो बात हम कर रहे थे, मैं चाह रही थी कि हम इसको लेकर आएँ, इसको पिक्चराइज़ करें, इसकी वीडियो करें, क्योंकि ये मसाइल बहुत सारे लोगों को जो है फेस करने पड़ते हैं। समन बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। और जैसा समन ने बताया, ये अपने बारे में कम बता रही हैं। आपको बताता चलूँ कि हमारे जो ग्रूमिंग का सेक्शन है, जो सारी फीमेल्स यहाँ पर हमारी बेटियाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आती हैं और उनके ग्रूमिंग के सेशंस होते रहते हैं, वो तालीम मुमकिन की शक्ल में है या बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो बेशुमार वीडियोस पहले से समन असद की मौजूद हैं। उनके लिंक्स भी साथ में आपको दे देते हैं ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। और बेशुमार काम पहले से ही सोशल मीडिया पे समन असद का मौजूद है। मैं आज की कह लीजिए, जिस तरह समन ने बताया, वो क्या डिस्कशन थी जो हम कर रहे थे और ख़्याल आया, बहन ने कहा कि शाह साहब इसको रिकॉर्ड करवा दें, ये बातें बड़े काम की हैं। शायद इसमें से कुछ बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल भी यही है कि ये बातें हमें करनी चाहिए। इस मौजू पे बातचीत बड़ी कम होती है। और वो मौजू ये था कि चलते चलते किसी के साथ दो लोग चल रहे हैं आपस में और दोनों के रिश्ते में एक इम्तिहान आ जाता है। जिस तरह हमारा किसी सब्जेक्ट का इम्तिहान होता है, ज़िंदगी का कोई इम्तिहान हो सकता है, इसी तरह बाज़ औक़ात रिश्तों का इम्तिहान आ जाता है। और ये जो रिश्तों का इम्तिहान है, ये सिर्फ कुर्बानी तक नहीं है, ये सिर्फ बर्दाश्त करने तक नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमने सीखी नहीं होती। मसलन एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन, एक खूबसूरत जुमला जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का नहजुल बलागा में कोटेड है। आप फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी को दोस्त बनाया, यानी अपना बनाया, तो साथ ही एक कब्रिस्तान भी बना लो और उस कब्रिस्तान में उसकी खामियों को फिर दफन करते जाओ, क्योंकि ये रिश्ता खामियों को दफन किए बग़ैर, दरगुजर किए बग़ैर नहीं चल सकता। जिस दौर में हम अब जी रहे हैं और जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, अभी चंद लम्हा पहले हमारे बड़े प्यारे दोस्त एजाज़ बुखारी साहब भी मौजूद थे और मैंने एक जुमला बोला तो समन ने और एजाज़ बुखारी साहब ने कहा कि वाह वाह वाह, क्या शानदार जुमला आपने बोला। और वो जुमला ये था कि इस ज़माने में जीने के लिए जो बर्दाश्त का लेवल है वो वलियों के बराबर होना चाहिए, वो दरवेशों के बराबर होना चाहिए। उसके बग़ैर आप नहीं जी सकते। दरवेश जो है ना, ये वली जो हैं, उनके बर्दाश्त का लेवल बड़ा हाई होता है, उसके बग़ैर आप नहीं जी सकते। अब ये जो रिश्तों का इम्तिहान की हम बात कर रहे हैं, इसका एक पहलू मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उस पहलू को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुना देता हूँ। मेरे पास एक वालदा, एक बच्चे की वालदा मेरे पास आई। फैमिली पुरानी अटैच थी मेरे साथ और बच्चा जो था वो स्टूडेंट लाइफ से मैं उसको जानता था। चलते चलते करते करते आखिरकार उसकी कहीं जॉब एक लग गई, रिश्ता उसका ढूंढ रही थी। और वो हमारी जो बहन है वो भी ऑब्वियस है, क्योंकि बच्चे मेरे से पढ़े थे, पुराना ताल्लुक़ था, तो उस पुराने ताल्लुक़ की वजह से वो भी राब्ते में रहती थी। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे इब्तिदा के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं और अब भी कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ जो मेरे मरासिम में वो बिल्कुल जैसे फैमिली टर्म्स होते हैं, अपनों वाला ताल्लुक़ है। और ये उनकी मेहरबानी है कि वो प्यार करते हैं और एक तादेर कितने कितने पुराने रिश्ते जो हैं वो चलते चले जा रहे हैं। तो बहन ने मुझे बताया कि शाह साहब एक बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि ये जो आपका शागिर्द है, ये मेरा अदब नहीं करता, मैं इसकी माँ हूँ और ये मुअद्दब बच्चा नहीं है, उतना मुअद्दब नहीं है जो एक बच्चे को अदब करना चाहिए और वो माँ का अदब करना चाहिए, उतना मुअद्दब नहीं है। वो मैं तफसील में उन वाक़यात के नहीं जाता। उस वाक़े को सुनने के बाद उससे कई मिलते जुलते ज़िंदगी के वाक़यात मेरे सामने आ गए और मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि इसमें दरअसल जो अदब नहीं करता उसकी गलती कम है और जिसका अदब नहीं हो रहा उसकी गलती ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि ये शाह साहब आपने क्या मुश्किल सी बात कर दी। ये मुश्किल सी बात को इस तरह से समझिए कि बाज़ औक़ात जिसका अदब लाजिम है, यानी उस रिश्ते में जो ग्रेस है, वो ग्रेस ही अदब की वजह से है। यानी माँ बाप का जो रिश्ता है, बाप का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, बेटे का माँ का रिश्ता,
بہن بھائیوں کے رشتے سارے وہ جو رشتے جس میں ایک گریس ہوتی ہے, ایک ادب ہوتی ہے, وہ سب رشتے جن میں ایک ادب ہوتا ہے, اس میں جس کا ادب کیا جا رہا ہوتا ہے یا گریس قائم رکھی جا رہی ہوتی ہے, اس کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے یا لاشعوری طور پہ اس ٹریک پہ نہ چلا جائے جہاں پر ادب کرنا مشکل ہو جائے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ رشتوں میں بھی نو گو ایریے ہوتے ہیں. رشتوں میں بھی جہاں جس طرح آپ سفر کرتے ہوئے کہیں پہنچتے ہیں تو کچھ علاقوں پہ وہ باقاعدہ ایک پلیٹ لگ کے اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جی ممنوع علاقہ, آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. بالکل اسی طرح بعض اوقات آپ ایک ایسی حد کو کراس کر دیتے ہیں جس سے وہ رشتہ پھر قائم نہیں رہتا, اس کی گریس قائم نہیں رہتی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ایک حیاداری ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہونے چاہیے. یہ حیاداری بڑا خوبصورت ورڈ ہے. ایک وہ حیا ہے جو اس رشتے میں لازم و ملزوم ہے. اگر وہ حیاداری نہیں ہے, میں اس کی مثال آپ دے دیتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے محسن, میرے اور اس کے رشتے میں ایک حیاداری ہے. میں باپ ہوں, وہ بیٹا ہے, اور وہ مجھے ایک ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں. خدا نہ خواستہ میں اس کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دوں کہ وہ ادب نہ کر سکے یا اس کے لیے ادب کرنا بڑا مشکل ہو جائے. یعنی میں اس کا ایک ایسا امتحان لینا شروع کر دوں. یہ فرض کیجئے کہ میں اس کو ہر جگہ ایسا چیک کرنا شروع کر دوں, ایسا آنسریبل کروں, اس کی جواب دہی شروع کر دوں, اس کو جگہ جگہ میں مانیٹر ایسا کرنا شروع کر دوں. یا ایک سانس لینے کے لیے ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے. زندگی میں ہر رشتے کو ایک سپیس بھی چاہیے ہوتی ہے, ایک درمیان میں ایک بیوٹی ہوتی ہے, وہ گیپ جو ہے اس خوبصورتی کو وہ قائم رکھتا ہے. اور میں اس کو ختم کر دوں اور وہ بیچارہ کرتے کرتے آخر کار وہ ادب نہ کر سکے, یا وہ پہلے مشکل سے ادب کرے اور اس کے بعد ایک ایسا قدم آئے جہاں پر وہ گستاخ ہو جائے. تو یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ غلطی اس کی نہیں ہے, صرف یہ غلطی میری بھی ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہم سب جو رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اور رشتوں کے بغیر نہیں چل سکتے, رشتے بڑے ضروری ہیں, آکسیجن کی طرح ضروری ہیں. ہم اکیلے نہیں جی سکتے, ہمیں انسان چاہیے. ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ضرورتیں بھی ہیں, کچھ ان کو ضرورتیں ہیں, کچھ ہماری ضرورتیں ہیں. خدا کے لیے رشتوں کے اس نو گو ایریے کو شروع نہ کیا کریں, اس امتحان کو شروع نہ کیا کریں, یا پھر آپ جس کو اپنا بنایا اس کو بار بار پرکھا نہ کریں, یا پھر اس کو ایسے امتحان میں نہ ڈالیں جس سے آپ پھر اس کو جج کریں اور پھر رشتے کو آگے لے کے جائیں. کوشش کریں اپنے ساتھ والوں کو امتحانوں سے بچائیں. رشتوں کا حسن یہ ہوتا ہے, خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ امتحان نہ ہی لیں, امتحانوں سے بچائیں اور خوبصورتی کو قائم رکھیں, اس رشتے کی گریس کو قائم رکھیں. میں آپ کو اس طرح بھی سمجھانا چاہوں گا, یہ کتنا بڑا موضوع ہے جس پہ بات چیت کیونکہ ہوتی کوئی نہیں اور اس کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اچھے لوگ, ان کے اندر سینکڑوں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو بڑے کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں, لیکن ان میں ایک ایسی کمی پائی جاتی ہے, ان کے اندر کہہ لیجئے ایک شعبہ ایسا جو ان کی گرومنگ ہی نہیں ہو سکی, ایک ایسا شعبہ ان کی کسی نے تربیت نہیں کی, ایک ایسا شعبہ جس میں ان کو کسی نے سکھایا نہیں. اور ممکن ہے وہ یہ ہو کہ ہم نے اپنی نوز ڈپ نہیں کرنی ایسے معاملے میں جس سے رشتہ خراب ہو سکتا ہو, ایک ایسے معاملے میں جس سے رشتے کی گریس خراب ہو سکتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ کسی کی ٹو مت لگاؤ, کسی کے بارے میں اتنا مت جانو جو ضروری نہیں ہے, اس رشتوں کے تقدس کو قائم رکھو. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ایسی خامی نہ دے جس سے ہماری خوبیاں ساری چھپ جائیں. بعض اوقات خامی کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. اس طرح آپ نے گھر کے کمرے کو ایک عرصے سے کھولا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں وہاں جالے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر مٹی گھٹا جو ہے وہ کتنا پڑا ہوا ہے, وہاں پر ڈسٹنگ نہیں ہوئی, چیزیں خراب ہو گئی ہیں, وہاں پڑا فرنیچر جو ہے اس کو دیمک لگ چکی ہے, وہاں پر کوئی جو واش روم تھا اس کا پانی لیک کر رہا تھا کسی نلکے کا, اور کسی ٹیپ کھلا ہم نے چھوڑا ہوا تھا اور وہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے, ایک عرصے سے ہم نے نہیں دیکھا. اس طرح ہماری ذات کے بھی کونے کنارے اور شعبے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اور ممکن ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے ایک جو شعبہ ہے اس کو ہم نے ایڈریس ہی نہیں کیا, اور اسے اتنی بڑی کوئی خامی جنم لے چکی ہے کہ وہ خامی ہماری بڑی بڑی خوبیوں کو چھپائے بیٹھے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ لوگ ہمیں اوائڈ کرنے لگ پڑے ہیں, لوگ ہم سے گستاخ ہونے لگ پڑے ہیں. لوگ ہر کوئی, ہم کہتے نہیں ہر کوئی لڑکی پڑتا ہے میرے ساتھ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ میں ایک ایسی خامی پائی جاتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ آخر کار مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ لڑ پڑے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ
کسی شریف بندے کو پرووک کر دیتے ہیں, وہ بیچارہ لڑنے والا ہوتے نہیں ہے, اس کو کسی ایسے امتحان میں ڈالتے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے لگ پڑتا ہے. میں نے ایک صاحب دیکھے, ان صاحب کے ساتھ جس کی بھی ڈیل ہوتی تھی آخر میں لڑائی ہو جاتی تھی. یعنی انہوں نے ہمیشہ کسی بھی ڈیل کو, کسی بھی کام کو جب کلوز کیا ہے تو آخر میں انہوں نے ایک کانفلکٹ رکھا ہوتا تھا. یہ ان کے بس میں نہیں تھا, کئی خوبیاں تھیں ان میں, لیکن اس آخر میں کانفلکٹ کی وجہ سے اور آخر میں ہمیشہ خرابی کی وجہ سے ایک بزنس مارکیٹ میں ان کا امپریشن یہ تھا کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی کام نہ کرے, کیونکہ جو بھی کام کرتا آخر میں وہ گندا ہو جاتا ہے اور آخر میں ہی اس کو خراب کر دیتے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ رشتوں کو امتحانوں سے بچائیں اور رشتوں میں ایسے امتحان نہ لایا کریں. بالخصوص میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے امتحان میں نہ ڈالیں جس میں آپ انہیں ایک ایسے امتحان میں ڈالیں جس کے نتیجے میں وہ گستاخ ہو جائیں. دیکھیں ان کی دنیا تو خراب ہوئی سو ہوئی, آخرت بھی خراب ہو گئی, اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم نے ایک ایسا ایکٹ کیا, ہم نے کسی کو ایک ایسی گلی میں بھیج دیا, ہم نے کسی کو ایک ایسے ٹریک پہ چلا دیا, ہم نے کسی ایک ایسے رستے پہ چلایا جو اتنا گرم تھا, اتنا وہ برن کر رہا تھا کہ اس پہ پاؤں رکھنا بڑا مشکل تھا. ایک ایسے ماحول میں کسی کو جھونک دیا جہاں پر سانس لینا بڑا مشکل تھا. ایک ایسے ٹریک پہ چلا دیا جس پہ شاید کوئی 2 قدم نہ چل سکے, اور وہ آخر کار جب نہ چل سکے اور نہ چلنے کی وجہ سے وہ رشتہ خراب ہو جائے, ختم ہو جائے, یا وہ گستاخ ہو جائے, اور بعد میں ہم کمپلیننٹ ہوں, ہم گلا کریں, ہم اس کی کمپلین کریں اور جگہ جگہ کہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ رشتہ جو ہے یہ چل نہیں سکا اور یہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے میرا ادب نہیں کیا. مچ بیٹر تھا کہ آپ وہ گریس قائم رکھتے. رشتہ 2 طرفہ ہے, اس کا رشتہ آپ سے اور آپ کا رشتہ اس سے, یہ 2 طرفہ ہے. تو والدین سے میری گزارش ہے خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایسے امتحان میں مت ڈالیے کہ وہ آپ کا ادب کرنا چھوڑ دیں. اس گریس کو قائم رکھیے جو اللہ نے آپ کو ایک عزت وقار اور رتبہ دیا ہے, اس کو آپ کو بھی قائم رکھنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سمن, آپ کا بھی شکریہ. آپ نے وہ موضوع جو ہم اپنے روم میں آفس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے, سمن نے آئیڈیا دیا کہ شاہ صاحب اس کو ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے. کیا پتہ یہ ویڈیو, یہ بات چیت کسی کے لیے آسانی کا سامان پیدا کر دے. بہت شکریہ, تھینک یو.